السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 17، جو کہ اس کی آخری قسط ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان بلال کی وہ تصویریں شعیب اور ولید نے اتاری تھیں جنہیں بعد میں غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ گلشیر یہ سب کچھ بول کر خاموش ہو گیا۔ جمال اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا اور توشی بت بنی کھڑی تھی۔ توشی نے گلشیر کو انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مزید بات کرنے سے روک دیا تھا۔ توشی نے جمال کے ڈرائیور کو بلایا۔ پاپا، آپ گھر جا کر آرام کریں، لمبی فلائٹ لے کر آئے ہیں اور پچھلے 18 گھنٹے سے یہاں پر ہیں۔ پاپا پلیز میری خاطر گھر چلے جائیں۔ توشی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جمال نے خود کو سنبھالا اور ڈرائیور کے ساتھ گھر چلا گیا۔ گلشیر جب جمال کو گاڑی تک چھوڑ کر آیا، توشی اپنی بہن کے روم سے باہر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ توشی بیٹی، یہ پی لو۔ گلشیر نے چائے کا ڈسپوزیبل کپ توشی کو پیش کیا۔ شکریہ خان صاحب، توشی نے چائے کا کپ لیتے کہا۔ خان صاحب، آپ کچھ اور بتانا چاہتے تھے؟ توشی بیٹی، نہ ہی سنو، گلشیر نے افسردگی کے ساتھ جواب دیا۔ ایک بیٹی کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی ماں، آپ بتائیں، میں سنوں گی۔ توشی بیٹی، ہم بلال کی بے گناہی ثابت کرنے میں مصروف تھے اور ولید اپنی جیبیں بھرنے میں۔ کیا مطلب؟ توشی کو فکر لاحق ہوئی۔ مجھے عادل نے کوئی مہینہ بھر پہلے ہی ولید کی اصلیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ تب میں ایک دن گلبرگ نوشی بیٹی سے ملنے بھی گیا۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے لگا شاید ولید بدل گیا ہے۔ پھر ایک دو دن میں نے ولید اور نوشی کا پیچھا کیا، مجھے سب ٹھیک لگا، وہ دونوں بہت خوش تھے، میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے سوچا بلال کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط تھا، چلو نوشی بیٹی تو خوش ہے اپنے گھر۔ میں نے عادل کو بھی منع کر دیا کہ وہ ولید اور نوشی کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان کے متعلق انکوائری نہ کرے۔ عادل نے میری بات مان لی۔ عادل کا شک صحیح نکلا۔ توشی بیٹی، عادل ٹھیک کہتا تھا، ولید میرے سگے تایا کا بیٹا ہے۔ آپ خان صاحب انہیں جانتے ہیں، میں ولید کو نہ جان سکا۔ گلشیر بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ کیسا شک خان صاحب؟ توشی کو تشویش ہوئی۔ توشی بیٹی، ولید نے نوشی بیٹی کی ساری پراپرٹی سیل کر دی ہے اور وہ ارم کے ساتھ کل رات کو دبئی چلا گیا ہے۔ یہ بات عادل ہی نے مجھے صبح 10 بجے بتائی تھی۔ توشی کے کانوں میں عادل کے الفاظ گونجے۔ کیا انتخاب ہے آپ کی بہن کا؟ کیا انتخاب ہے میری ماں کا؟ توشی نے خود سے کہا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی توشی بیٹی، میں ولید کے ارادوں کو دیکھ نہ سکا اور نہ یہ سب ہوتا۔ گلشیر نے خود کو قصوروار ٹھہرایا۔ چھوڑیں خان صاحب، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ساری زندگی ہمارا باپ ہماری ماں کو نہ جان سکا اور ہم اپنی ماں کو نہ جان سکے۔ خان صاحب، آپ سے تو غلطی سے غلطی ہو گئی اور ہم تو ساری زندگی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کرتے رہے۔ توشی یہ بول کر نوشی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نوشی اب سو رہی تھی۔ توشی اسے دیکھ کر واپس باہر آ گئی۔ وہ پھر سے اسی جگہ بیٹھ گئی۔ گلشیر اب بھی بے چین تھا، وہ بار بار کسی کو فون کر رہا تھا۔ توشی یہ سب سن کر تو پریشان بہت ہوئی مگر بے چین ہرگز نہیں۔ اب اسے صرف اپنی بہن کی فکر تھی، مگر خان صاحب کو اب یہ کیسی بے چینی لگ گئی ہے؟ خان صاحب، کچھ باقی رہ گیا ہے؟ توشی نے گلشیر کے پاس پہنچ کر کہا۔ گلشیر نے پریشانی سے گردن ہلا دی۔ توشی بیٹی، ناہید بیوی اور شعیب صاحب چند دن پہلے ہی کسی بزنس ٹور کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں۔ SMS بتا رہا تھا کہ وہ لوگ آج لوٹیں گے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ماما نے جانے سے پہلے مجھے فون کر کے انفارم کیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ توشی نے اطمینان سے کہا۔ تو آنے دیں خان صاحب، میری ماں کو اس کے کیے ہوئے گناہوں سے کیوں بچا رہے ہیں؟ ان گناہوں کی سزا تو اسے مل کر رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توشی نے تلخ لہجے میں کہا۔ توشی بیٹی، یہ بات نہیں، بات کچھ اور ہے۔ شعیب صاحب اور ان کے دو دوستوں سنی اور وکی نے… ہاں وہ بے غیرت کے بچے، وہ شعیب کے دوست بھی ہیں۔ توشی نے گلشیر خان کی بات درمیان میں کاٹ کر نفرت سے کہا۔ افسوس مگر یہ اٹل حقیقت ہے۔ گلشیر کی کنپٹی کی رگیں تن گئیں۔ توشی بیٹا، یہ تینوں پچھلے 1 سال سے شہر کے مختلف علاقوں سے لڑکیاں اغوا کرتے، ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے، انہیں ڈراتے دھمکاتے۔ اکثر لڑکیاں اپنی بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو جاتیں۔ 2 ہفتے پہلے ان تینوں نے گلبرگ کے علاقے میں ایک لڑکی اٹھائی، اس کا باپ کرنل ہے اور خفیہ ایجنسی میں کسی بڑے عہدے پر کام بھی کرتا ہے۔ اس لڑکی نے ان تینوں کو انجام کی دھمکی دی تھی، اس ڈر سے انہوں نے اسے قتل کر کے کوٹ لکھپت کے پیچھے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ یہ ظلم ان تینوں نے مل کر کیا تھا۔ یہ شعیب صاحب کے باہر جانے سے پہلے کی بات ہے۔ 2 دن پہلے خفیہ اداروں کے لوگوں نے سنی اور وکی کو پکڑ لیا ہے۔ میرا چچا زاد بھائی اس کرنل صاحب کے گھر ڈرائیور ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں۔ جب آپ اندر گئی تھیں تب اس کا فون آیا تھا، میرا بھائی بتا رہا ہے وہ لوگ شعیب صاحب کو ایئرپورٹ ہی سے اٹھا لیں گے۔ بیٹا، تیرے باپ کا نمک کھایا ہے۔ گلشیر کی آنکھوں میں پہلی دفعہ موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ گلشیر نماز پڑھنے چلا گیا۔ توشی اپنی بہن کے پاس کمرے میں لوٹی۔ نوشی جاگ چکی تھی۔ نرس اس کا BP چیک کر رہی تھی۔
توشی کی آنکھیں رات سے رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، پھر بھی اس نے نوشی کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ نوشی اب کافی بہتر تھی، اس کا بی پی بھی نارمل تھا، اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے سوپ بھی پیا تھا۔ محسن کھانے پینے کے بہت سارے سامان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور تھا، وہ یہ سارا سامان اپنے گھر سے لے کر آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ نوشی صاحبہ؟ محسن نے مسکراتے نوشی کی طرف دیکھتے پوچھا۔ امی نے خود اپنے ہاتھوں سے یخنی بنا کر بھیجی ہے، اور آپ کے لیے کھانا بیگم صاحبہ۔ چلو جلدی سے نکالو، محسن نے نوشی اور توشی کو باری باری بولا۔ توشی نے پہلے نوشی کو یخنی پلائی، اس کے بعد وہ دونوں کمرے میں پڑے صوفے سیٹ پر بیٹھ گئے اور کھانا سینٹر ٹیبل پر رکھ لیا۔ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے لگے۔ محسن اپنے ہاتھ سے نوشی کو کھلا رہا تھا اور نوشی دیکھ رہی تھی۔ محسن اپنے ہاتھ سے توشی کو کھلا رہا تھا اور نوشی دیکھ رہی تھی۔ اسے ولید یاد آ رہا تھا۔ نوشی کی آنکھوں میں ایک بار پھر خاموش آنسو بہنے لگے۔ محسن کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بات بدلی۔ سالی صاحبہ، آپ خالہ بننے والی ہیں، اس لیے ان کی اتنی خدمت کر رہا ہوں۔ توشی نے سنا تو شرمانے لگی۔ آپ بھی، میں خان صاحب کو دیکھ کر آتی ہوں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ توشی خان صاحب کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ خان صاحب کھانا کھا کر پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ کسی طرح شعیب کو بچانا چاہتے تھے۔ توشی نے نوشی کو میڈیسن کھلائی۔ توشی مبارک ہو، نوشی نے گلیکے سے انداز میں کہا۔ خیر مبارک، توشی نے ناراضی سے اسی انداز میں جواب دیا۔ دونوں بہنیں اپنی سوچوں میں گم تھیں۔ توشی نے نوشی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بلال نہیں آیا یہاں پر؟ محسن نے پوچھا۔ میں نے خود ہی اسے اور دادی کو نہیں بتایا، توشی نے جواب دیا۔ توشی، میں ہوں یہاں، تم ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جاؤ، کل سے ہو یہاں پر۔ محسن نے فکر مندی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز، آپ کو معلوم ہے میں آپ کی ہر بات مان لیتی ہوں، میں گھر پر بھی بے چین ہی رہوں گی، پلیز۔ توشی نے محسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے التجا کی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، توشی نے محبت سے کہا۔ رات 10 بجے کے قریب جمال اندر داخل ہوا۔ نوشی اپنے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی اور توشی محسن کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ محسن صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جمال کے پیچھے بلال اپنی نانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ جمال دوپہر کو گھر جانے کے بعد سو گیا تھا۔ شام 7 بجے اٹھا اور بلال کو فون کیا اور اسے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ کر وہاں چلا گیا۔ جمال نے خود اپنی ماں کے سامنے بلال کی بے گناہی کا اعلان کیا اور ہاتھ جوڑ کر بلال سے معافی مانگنے لگا۔ بلال بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں، جمال نے بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیوں ماموں جان، مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ بلال نے جمال کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ باپ بیٹے سے معافی مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد جمال نے ساری تفصیل اپنی ماں اور بلال کو بتائی۔ تب اسی وقت بلال نے اپنی نانی کو ساتھ لی اور جمال کے ساتھ ہاسپٹل آ گیا۔ نوشی اور توشی جاگ گئی تھیں۔ جمال کے آنے کی وجہ سے جمال نوشی کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ جمال نے نوشی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنی ماں کو نوشی سے ملنے کا راستہ دیا۔ محسن بیٹا، چلو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں وہ لوگ نوشی کو کب تک ڈسچارج کریں گے۔ جمال اور ڈاکٹر محسن وہاں سے چلے گئے۔ میری بچی، میری جان، جہاں نے نوشی کی پیشانی چومی جو کہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد جہاں نوشی کے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بلال آگے آیا اور نوشی کی طرف دیکھ کر بولا۔ نوشی جی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بلال نے یہ بات سنجیدگی سے پوچھی تھی، مگر نوشی نے بلال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گردن دوسری طرف غصے سے موڑ لی۔ جہاں اور توشی نے دیکھ لی تھی نوشی کی یہ بد اخلاقی۔ بلال وہیں کھڑا تھا نوشی کے سامنے۔ اسی وقت ناہید اندر داخل ہوئی۔ بلال کو نوشی کے سامنے دیکھا تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ بے غیرت، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ گندا اور ناپاک شخص، بدکردار اور بے حیا۔ ناہید غصے سے آگ بگولا تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر بلال کو اس نے بے شمار گالیاں دیں۔ بلال پھر بھی خاموش رہا۔ جہاں اور توشی اس سے پہلے بولتی، جمال اور محسن کمرے میں آ چکے تھے۔ ناہید ان دونوں سے بے خبر تھی۔ اس کا منہ بلال کی طرف تھا۔ شعیب نے اس دن ٹھیک کہا تھا، تمہاری نسل ہی گندی ہے۔ ناہید نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ بلال کے گال پر جڑ دیا۔ جمال نے پیچھے سے ناہید کو اس کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا کمرے سے باہر لے گیا۔ کوریڈور میں بہت سارے افراد تھے، جن میں کچھ اسٹاف کے لوگ، کچھ مریضوں سے ملنے ملانے والے اور ان میں سے کچھ رندھاوا فیملی کو جاننے والے بھی تھے۔ نوشی کو چھوڑ کر باقی سارے افراد بھی جمال سے ناہید کو بچانے کے لیے کمرے سے نکل آئے تھے۔ جمال نے سب کے سامنے تھپڑوں کی بارش اپنی بیوی کے گالوں پر کر دی۔ محسن اور بلال آگے بڑھے تو توشی نے دونوں کو ان کی کلائیوں سے پکڑ لیا۔ میری ماں یہ سلوک ڈیزرو کرتی ہے، توشی نے روتے ہوئے کہا۔ تم ہو کسی گندے خاندان کی، تمہاری رگوں میں کسی گندے اور خبیث انسان کا خون ہے۔ میں نے تم سے زیادہ گھٹیا عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔
جس نے اپنی ضد اور لالچ کی وجہ سے اپنی ہی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ تم ہو ساری بربادی کی وجہ۔ جمال رندھاوا غصے سے بول رہا تھا۔ سب کے سامنے تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ناہید بکھرے بالوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ بلال نے دیکھا تو اس نے توشی سے اپنی کلائی چھڑوائی اور آگے بڑھ کر ناہید کا دوپٹہ پکڑا جو کہ فرش پر گرا ہوا تھا، اٹھایا اور ناہید کو جا کر سنبھالا، اسے فرش سے سہارا دے کر اٹھایا۔ ناہید کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ ناہید دیکھو اس کو جس نے تمہیں اٹھایا، تم نے اس کو ساری زندگی نفرت سے دیکھا ہے، جمال نے درد اور تکلیف سے کہا۔ نوشی بھی اپنے بیڈ سے بڑی مشکل کے ساتھ اٹھ کر دیوار کے ساتھ ساتھ اس کے سہارے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ناہید نے بولنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ بلال کے کہنے پر تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا بدلہ لیا تم نے بلال مجھ سے۔ چھوڑو مجھے، یہ ہمدردی سب دکھاوا ہے۔ ناہید نے بلال کی گرفت سے خود کو چھڑوایا اور اسے حقارت سے زور کا دھکا دیا۔ بلال گرتے گرتے بچا۔ جمال نے ایک بار پھر ناہید کا یہ تضحیک آمیز رویہ بلال کے ساتھ دیکھا تو غصے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ ناہید، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور اور ہال کے اندر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے تک رہے تھے۔ ایک عجیب طرح کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ناہید بکھرے بالوں اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ بڑی مشکل سے ایک سیٹ پر بیٹھی۔ توشی اپنی ماں کی طرف لپکی۔ توشی اپنی ماں کو قصوروار ضرور سمجھتی تھی صورتحال کا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو یہ سزا دے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تو تم خوش ہو میرا گھر برباد کر کے، ناہید نے روتے بلال کی طرف دیکھ کر چیخ کر کہا۔ بلال کے چہرے پر افسردگی تھی۔ وہ اپنے ماموں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، ماموں جان یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ جہاں رس سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی، محسن نے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ نوشی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نفرت اور غصے سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ایک نرس اسے نہ سنبھالتی تو نوشی زمین پر گر جاتی۔ نوشی بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس نے دوسری نرس کی مدد سے نوشی کو بیڈ پر لٹایا، پھر ڈاکٹر کی طرف دوڑی۔ اس ساری خاموشی کو شعیب کے اندر دوڑ کر آتے ہوئے بوٹوں کی آواز نے توڑا۔ جب وہ ہال کے اندر آ کر رکا، اس کے پیچھے پیچھے گلشیر بھاگتا اندر آیا، پھولی سانسوں کے ساتھ۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ شعیب کی ہلکی سی نظر اپنی ماں کی ناک سے بہتے خون پر پڑی۔ وہ ہجوم کو پیچھے ہٹا کر آگے جانا چاہتا تھا۔ گلشیر نے شعیب کو بازو سے پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ شعیب صاحب، میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کا نمبر بھی بند ہے، آپ نکلو یہاں سے، گلشیر نے دبی ہوئی آواز کے ساتھ شعیب کے کان میں کہا تھا۔ گلشیر نے ناہید کو نہیں دیکھا۔ شعیب نے خان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ شعیب نے جھٹکے سے گلشیر سے اپنا بازو چھڑایا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میری بات سنو شعیب صاحب، نکلو یہاں سے۔ گلشیر نے شعیب کو پیچھے سے اپنے بازوؤں میں دبوچا اور اس کے کان میں پھر التجا کی۔ چھوڑو مجھے خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شعیب نے گلشیر کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا اپنی ماں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ گلشیر نے پھر کوشش کی۔ وہ شعیب کے پیچھے آئے۔ جب گلشیر کی نظر ناہید پر پڑی تو وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ گلشیر نے جمال کی طرف دیکھا جو اب بھی قہر آلود نگاہوں سے ناہید اور شعیب کو دیکھ رہا تھا۔ جمال کی رگیں اب کی بار پھر تن گئی تھیں۔ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا بھی اس سازش میں برابر کا شریک تھا، جس سے بلال کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں البتہ نوشی کی زندگی ضرور برباد ہو گئی تھی۔ گلشیر بغیر دیکھے اور بغیر سنے ہی ساری کہانی سمجھ گیا۔ شعیب نے گردن موڑ کر غصے سے بلال کی طرف دیکھا۔ چلو بھی چلو، سب لوگ اپنا اپنا کام کرو، گلشیر نے کھڑے ہوئے افراد سے کہا۔ گلشیر کا قد کاٹ اور روب دار آواز نے سب افراد پر فوراً اپنا اثر چھوڑا۔ سب لوگ ایک منٹ کے اندر ہی دائیں بائیں تتر بتر ہو گئے۔ اب کوریڈور اور ہال خالی تھا۔ شعیب اٹھا اور بلال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے میری ماں کے ساتھ؟ شعیب کو صرف یہ بولنے کا موقع ملا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا جس کی وجہ سے وہ ایک لمحے میں ہی زمین پر گر گیا۔ ایک مضبوط قد کا کاٹ کے شخص نے اسے گریبان سے پکڑا اور اٹھایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہاری ماں کے ساتھ، یاد کرو تم نے میری معصوم بچی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، حرام زادے، میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کرنل حشمت خان، چھوڑو میرے بیٹے کو، جمال نے غصے سے آگے بڑھتے کہا۔ جمال رندھاوا، میں چودھری ارشاد رندھاوا کو بھی جانتا تھا اور تجھے بھی جانتا ہوں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا ہے کہ تیرا خون اتنا گندا ہو سکتا ہے۔ چودھری ارشاد رندھاوا تو لوگوں کی بہو بیٹیوں پر چادر ڈالنے والا تھا۔ تو نے بھی کسی پر عزت کی چادر تو نہیں ڈالی، مگر کسی عورت کو ساری زندگی گندی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ پر یہ سور کس کی اولاد ہے؟ کرنل حشمت خان نے ایک اور زوردار تھپڑ شعیب کو مارا، دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ انکل بتائیں تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ بلال نے تحمل اور ہمدردی سے کرنل حشمت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کرنل کا غصہ دکھ کی شکل اختیار کر گیا۔ انسپکٹر، اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔
پولیس کے 8-10 جوان کھڑے تھے، ان کے ساتھ 8-10 لوگ سادہ لباس میں تھے، وہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے۔ انہوں نے شعیب کو ہتھ کڑی لگائی اور وہاں سے لے گئے۔ بلال بیٹا، اس نے اور اس کے دوستوں نے میری پھول جیسی بیٹی سے زیادتی کی اور اسے قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا۔ بڑا ظلم کیا ہے جمال رندھاوا تیرے بیٹے نے۔ کرنل روتے ہوئے بلال کے گلے لگ گیا۔ چند منٹ بالکل خاموش رہے۔ کرنل کے رونے کی آواز ہال اور کوریڈور میں گونجتی رہی۔ جمال، یہ بھی تو تمہارا بھانجا ہے، میری بیوی اور بہو گھر میں اس کی مثالیں دیتی ہیں، میرے پوتے اور نواسے اسی کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ کرنل حشمت خان نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ اب وہ کوریڈور سے چلتا ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کرنل صاحب کو نہ جانے کیا خیال آیا، وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر ناہید کی طرف دیکھا، ایک نظر جمال پر ڈالی۔ جمال، اپنی بیوی سے پوچھنا ضرور یہ کس کی اولاد ہے۔ کرنل حشمت خان جاتے جاتے ناہید کو بہت بڑی گالی دے گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ کرنل کی گالی سن کر بھی جمال کے لیے آج قیامت کا دن تھا۔ وہ طلاق دے کر بھی ذلت محسوس کر رہا تھا، باہر کھلی فضا میں جانا چاہتا تھا۔ چلتا ہوا ہاسپٹل کے ہال سے باہر آ گیا۔ اس کے سامنے اترنے کے 4 زینے تھے، لان میں جانے کے لیے جو کہ مرکزی ہال کے بالکل سامنے ہی تھا۔ جب جمال نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جمال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو پکڑا، پھر بھی وہ اپنے دل کو نہیں سنبھال پایا۔ درد اتنا شدید تھا کہ جمال گرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے تھا۔ بلال کی نگاہیں مسلسل جمال کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جب بلال نے جمال کو دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے دیکھا تو اس نے اسی لمحے جمال کی طرف دوڑ لگا دی۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، جمال زمین پر گر چکا تھا۔ جمال کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سینئر ڈاکٹر نے آ کر بتایا، ہارٹ اٹیک تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر یہ بتا کر چلا گیا۔ یہ سن کر جہاں آرا اور توشی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ گلشیر بلال کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ محسن کی آنکھوں میں بھی نمی امڑ آئی تھی۔ محسن نے ایمرجنسی کے باہر اپنے ارد گرد دیکھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ محسن کو خیال گزرا۔ وہ بھاگتا کوریڈور میں آیا جہاں ناہید اسٹیل کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ بھی زمین پر گر چکی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ محسن نے ناہید کو تھامتے آواز لگائی، ایمرجنسی ایمرجنسی۔ پچھلی رات رندھاوا فیملی پر قیامت گزری۔ ناہید نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ ناہید پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ شعیب سلاخوں کے پیچھے اور جمال مٹی کے نیچے جا چکا تھا۔ بابا جمعہ بلال سے کہا کرتے تھے، بلال بیٹا، جب بھی مانگو دعا ہی مانگو، بد دعا کبھی نہیں۔ صبح 10 بجے جمال کی تدفین کر دی گئی تھی۔ یہ بلال کی بد دعا ہرگز نہیں تھی، یہ قدرت کا انصاف تھا۔ یا اللہ میرے ماموں کی بخشش فرما اور میری ممانی کی مشکل آسان کر دے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ بلال نے ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگی تھی۔ چند دن ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ناہید کو گھر لے جائیں اور وہیں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کا بندوبست کر لیں۔ ڈاکٹر محسن نے ایک نرس کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ہر دوسرے دن ناہید کو چیک کرتا تھا۔ ناہید کی جان تو بچ گئی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی اور اس کے جسم کا دایاں حصہ بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ نوشی اب تو ٹھیک تھی مگر اس کی رنگت بالکل ہلدی جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اب بہت کم بولتی تھی۔ نرس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ نوشی کو اب اپنی ماں سے اور زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ بلال ہی کے کہنے پر اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ نوشی اپنی ماں اور اپنے بھائی اور ولید کی سازش سے انجان تھی جو انہوں نے بلال کو رسوا کرنے کے لیے بنائی تھی۔ نوشی اپنی طلاق کا قصوروار اب بھی بلال ہی کو سمجھتی تھی۔ برسات کا موسم آ کے گزر گیا۔ اب آنکھوں سے برسنے والے قطرے بھی تھم گئے۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ بلال اور عادل اکثر ولی خان موچی کے پاس بیٹھتے، وہ اس کے ساتھ چائے پیتے، اس سے باتیں کرتے۔ عادل جب ولی خان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ اکثر کہہ دیتا، صاحب میں کیا جانوں، میں تو اسکول ہی نہیں گیا۔ عادل ولی خان میں بابا جمعہ کو تلاش کر رہا تھا۔ ولی خان صرف نام کا ولی تھا، وہ ایک کردار کے ولی کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بقول بابا جمعہ کے عاجزی پہلی سیڑھی ہے اس سفر کی طرف۔ ولی خان میں عاجزی بہت کم تھی، شاید اسے بھی کبھی اس سفر پر جانا نصیب ہو جائے۔ عادل نے اب اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا، وہ بہت مصروف رہتا۔ اس کے باوجود وہ صبح کی نماز نورانی مسجد میں ہی ادا کرتا، کبوتروں کو دانہ ڈالتا، بلی کو دودھ پلاتا اور رات کے لیے دودھ ولی خان کو دے کر جاتا کہ وہ جب گھر واپس جانے لگے تو بابا جمعہ کی کالی بلی کو ضرور دودھ پلا دے۔ طارق رامی اور اعجاز جنجوعہ کی نوک جھوک اب بھی ہوتی رہتی، فرق صرف اتنا پڑا کہ اب اعجاز جنجوعہ بھی اسے بیوی سے ڈرنے کے طعنے خوب دیتا۔ طارق رامی نے اپنی والدہ کی پسند سے چیچا وطنی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ چغتائی سے شادی کر لی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل میں جاب کرتی تھیں۔ بڑی عید آ گئی، کروڑوں لوگوں نے قربانی کی، قربانی کرنے والے کروڑوں تھے اور قربانی دینے والے ہزاروں۔
سردی بڑھ گئی تھی۔ فوزیہ چھٹیوں پر تھی۔ وجہ اس کو اللہ نے ایک چاند سا بیٹا دیا تھا جس کا نام اس کی ساس اور ماں ہی نے رکھا تھا، محمد بلال۔ ایک دن بلال اپنے آفس میں تھا۔ آفس بوائے نے آ کر بتایا، سر ایک لڑکی نوین حیات آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے بھیج دو، بلال نے بغیر تاثر کے کہا تھا۔ نوین عرف نینا آفس میں داخل ہوئی۔ اب اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا، صرف کپڑے کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سر السلام علیکم، نینا نظریں جھکا کر بولی۔ نوین حیات بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ بلال نے تحمل سے پوچھا۔ سر مجھے نوکری چاہیے، نینا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ فوزیہ کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اس کے واپس آنے تک۔ آج کل فوزیہ چھٹیوں پر ہے، اس کے آنے کے بعد تم اپنے پرانے آفس میں کام کرو گی۔ بلال نے نینا کو ایک نظر دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ نینا یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے حیرت سے بلال کی طرف دیکھا۔ بلال نے بھی نینا کے نینوں کو غور سے دیکھا، جنہوں نے حیا کی اینک پہنی ہوئی تھی۔ نینا نے کالی چادر کے ساتھ ساتھ حیا کی چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ 28 نومبر بروز جمعہ عادل عقیل ہاشمی کا نکاح ڈاکٹر عظمی افغان نیازی کے ساتھ تھا، جو کہ ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد میں بریگیڈیئر امان اللہ صاحب نے پڑھایا تھا۔ 29 نومبر کو ایک عالی شان ہوٹل میں ولیمے کی دعوت ہوئی، جس میں شہر کی مشہور ہستیوں نے شرکت کی۔ بلال کو عادل نے ولیمہ اور نکاح کی تقریب میں خصوصی پروٹوکول دیا تھا۔ چند دن بعد عادل اور عظمی عمرہ ادا کرنے چلے گئے۔ عادل حج پر جانا چاہتا تھا اپنی شادی سے پہلے، مگر اب بلال اپنے اسکول کی بلڈنگ کے انٹیریئر میں مصروف تھا، اس لیے عادل نے اگلے سال بلال کے ساتھ حج کا پروگرام بنایا۔ بلال 1 جنوری 2015 سے اپنے اسکول کی نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو کر نئی کلاسز کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ 30 دسمبر تک بلال نے سارا کام مکمل کر لیا۔ اسکول کی عمارت کو سجایا گیا تھا۔ بلال اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے توشی اور محسن نے 31 دسمبر کی رات اپنے گھر پر ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ ویسے بھی جمال رندھاوا کے مرنے کے بعد سے ان سب نے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا۔ نوشی کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ توشی یہ چاہتی تھی کہ وہ سب اس غم سے باہر نکل آئیں اور زندگی گزارنے سے زندگی جینا شروع کریں۔ توشی کے بے حد اصرار پر اس کی بہن نوشی نے اس دعوت میں شرکت کی، جس میں صرف گھر کے ہی افراد تھے۔ توشی نے خاص طور پر رندھاوا ہاؤس کے سارے ملازموں کو فرداً فرداً فون کر کے بلایا، جس میں گلشیر خان، باجی غفورہ، ڈی جے اور SMS، باقی سارے ملازم بھی شامل تھے۔ نوشی اور بلال کا کھانے کے دوران ایک بار آمنا سامنا ہوا۔ نوشی کی آنکھوں میں بلال کے لیے نفرت تھی۔ بلال کا ماننا تھا آنکھیں دل کا حال بیان کرتی ہیں، صرف وہ حال پڑھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ نوشی جلدی جانا چاہتی تھی۔ توشی میں چلتی ہوں، ماما کو صرف نرس کے سہارے ہی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ جانے سے پہلے نوشی نے کہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ جہاں آرا اپنے بیٹے کے گزرنے کے بعد سے رندھاوا ہاؤس واپس چلی گئی تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد لاؤنج میں محسن اور توشی کے ساتھ بلال کافی پی رہا تھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ توشی نے کافی کا سپ لیتے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ زندگی کا ایک اور سال ختم ہونے والا ہے۔ اس سال مجھے محسن جیسا ہم سفر ملا اور میرے پاپا نے اس سفر میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ توشی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ انشاءاللہ نیا سال ہماری زندگی میں بے شمار خوشیاں لے کر آئے گا۔ محسن نے توشی کے بڑے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھ کر کہا، جنوری کے آخر میں ڈیلیوری کا وقت ڈاکٹروں نے بتایا تھا۔ توشی نے محسن کی یہ بات سنی تو نظریں جھکا لیں۔ بلال ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو نظریں جھکائے صرف ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بلال میری ایک بات مانو گے؟ توشی نے ہچکچاتے کہا۔ بلال نے توشی کی طرف غور سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کیا بات ہے؟ میری بہن سے شادی کر لو۔ توشی نے التجا کی۔ بلال کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ کیا سوچ رہے ہو بلال؟ توشی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ محسن نے بات آگے بڑھائی۔ ہم دونوں نے سوچ سمجھ کر یہ بات تم سے کی ہے۔ بلال نے سخت ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈی سانس لی، پھر کہنے لگا، محبت انسان کو بہادر بناتی ہے۔ محبت اگر ڈرانا شروع کر دے تو تم ڈرتے ہو؟ توشی نے بلال کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ ہاں میں ڈرتا ہوں، نفرت سے، بلال نے جواب دیا۔ بھائی میرے کس کی نفرت سے؟ محسن نے تجسس سے پوچھا۔ نوشی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے شعلے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں محبت کے قطرے نظر نہیں آئے۔ کسی کو مارنے کے لیے نفرت کے 2 بول زہر کا کام کرتے ہیں۔ موت بیچاری تو ویسے ہی بدنام ہے، بلال نے کہا۔ میں کل اس نفرت کی وجہ دور کر دوں گی۔ نوشی کو سارے معاملے کی خبر نہیں ہے۔ میں کل اسے ماما، شعیب اور ولید کی اصلیت بتا دوں گی، کس طرح ان تینوں نے مل کر تمہارے خلاف سازش کی تھی اور نوشی کو تمہارے خلاف کر دیا تھا۔ توشی جی، آپ اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتا کر اپنی بیمار ماں کے خلاف کرنا چاہتی ہیں۔ شعیب جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، ولید دبئی میں مزے کر رہا ہے،
سب سے زیادہ نقصان ممانی جان کو ہوگا، ویسے بھی جس سچ کی ضرورت نہ ہو اس پر پردہ ہی بہتر ہے۔ میں نوشی کو ممانی کے خلاف کر کے اس کی نظروں میں ہیرو نہیں بننا چاہتا۔ نفرت کے بدلے محبت کا یہ سودا مجھے منظور ہے۔ بلال نے توشی اور محسن کو لاجواب کر دیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے نوشی سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں ہوگا۔ بلال نے مسکراتے سنجیدگی کو ختم کیا جو کہ توشی کے چہرے پر تھی۔ سنجیدگی خوشی اور غم کا سینٹر ہوتا ہے۔ توشی جی، آپ میری ایک بات مان لیں، آپ اپنے دل سے ممانی جان کے لیے غصہ نکال دیں۔ وہ جیسی بھی ہیں آپ کی ماں ہیں، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ بلال یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی؟ توشی نے کچھ سوچتے ہوئے محسن کی طرف دیکھا، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگلے دن 1 جنوری کو توشی ضد کر کے رندھاوا ہاؤس اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ محسن ایک شرط پر مانا تھا کہ وہ خود اس کے ساتھ جائے گا۔ توشی اپنے باپ کے مرنے کے بعد دوسری طرف اپنی ماں ناہید سے ملنے گئی تھی۔ وہ جاتے ہی اپنی ماں کے گلے رکھ کر بہت روئی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، ناہید کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ماما، کل مجھے بلال نے کہا تھا ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ آپ تو سب سے اچھی ماں ہیں۔ بلال بیٹا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ آ کر مجھ سے مل جاؤ، میں آنسو بہا کر ہی تم سے معافی مانگ لوں گی، ناہید نے دل میں کہا۔ ناہید کی آنکھوں سے آنسو توشی نے صاف کیے۔ ماما کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ نوشی نے توشی اور محسن کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نوشی کو اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ نوشی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، توشی نے لاؤنج میں بیٹھتے کہا۔ بولو، میں سن رہی ہوں، نوشی نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ بلال پر یہ الزام شعیب اور ولید۔ اس کے بعد توشی رک گئی۔ اور کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نوشی نے تلخی سے کہا۔ یہ خبر ہے مجھے۔ نوشی پھر سے بول پڑی۔ پھر یہ نفرت کیوں؟ توشی نے تحمل سے پوچھا۔ محبت کا اچار ڈالوں؟ مجھے اطلاق ہو گئی، میرا بھائی عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، میرا باپ مرنے سے آدھ گھنٹے پہلے میری ماں کے گلے میں طلاق کا توق ڈال گیا ہے۔ لوگ اسے جمال رندھاوا کی بیوہ تو نہیں کہتے، ایک طلاق یافتہ کا طعنہ ضرور دیتے ہیں۔ نوشی نے دانت پیستے غصے سے کہا۔ ان سب باتوں میں بلال کا تو کوئی قصور نہیں، تم پھر بھی، توشی نے شائستگی سے سمجھایا۔ پھر بھی مجھے بلال سے نفرت ہے، نوشی نے بھڑکتے جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ توشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اچھا بدلہ لیا تم نے بلال مجھ سے؟ ناہید کے الفاظ نوشی کے کانوں میں پڑے۔ یہ سب کچھ مجھے بلال نہیں بتایا تھا۔ ولید یہ کہتا ہوا نوشی کو نظر آ رہا تھا۔ نوشی نے کھا جانے والی نظروں سے توشی کو دیکھا۔ محسن کو ڈر تھا اب یہ گفتگو لڑائی میں نہ بدل جائے۔ اس نے توشی کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھایا اور توشی کو بازو میں لے کر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ نوشی کھڑی ہوئی اپنی بہن اور بہنوئی کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل میں کہا، توشی، تمہیں تمہاری ڈلیوری کے بعد بتاؤں گی، میری اور ماما کی طلاق بلال ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں بلال سے رات کو ملنے جایا کرتی تھی، اس بات کی تمہارے علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں تھی، اور بلال نے مجھ پر یہ گلدا الزام لگایا تھا کہ میں اس کا بستر سجاتی رہی ہوں۔ اس وجہ سے ولید نے مجھے طلاق دی تھی، ورنہ ولید تو بہت اچھا تھا، میرے ساتھ محبت کرنے والا شوہر۔ نوشی اب بھی ولید کو اچھا انسان سمجھتی تھی۔ ولید نے چالاکی کے ساتھ نوشی سے اس کی ساری دولت چھین لی تھی، مگر نوشی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ دولت تو میں نے خود ولید کو مجبور کر کے دی تھی۔ ولید بڑا خوددار انسان تھا۔ ویسے بھی جو چیز انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جمال رندھاوا کے مرنے کے بعد اس کی بے شمار دولت کی وجہ سے نوشی کو کبھی بھی اپنی پراپرٹی کے چھن جانے کا خیال نہیں گزرا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گھر میں صرف گلشیر اور توشی کو معلوم تھا اس بارے میں۔ ان دونوں نے کبھی اس بات کا نوشی یا کسی اور سے ذکر نہیں کیا تھا، اس ڈر سے کہ نوشی ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ویسے بھی توشی اور شعیب کی پراپرٹی کا سارا کرایہ بھی رندھاوا ہاؤس ہی آتا تھا۔ ناہید کے نام پر جو فارم ہاؤس تھا وہاں سے اچھی خاصی رقم رندھاوا ہاؤس آ جاتی تھی۔ دونوں فیکٹریاں اب گلشیر دیکھتا تھا، جو ایمانداری اور دیانتداری سے سارا حساب کتاب جہاں آرا بیگم کو دے دیتا۔ نوشی کے نزدیک مدعا پراپرٹی ہاتھ سے جانے کا نہیں تھا۔ اسے بلال سے نفرت اس لیے تھی کہ اس نے ولید سے اپنی اور نوشی کی ملاقاتوں کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے ولید نے اسے طلاق دی تھی۔ نوشی یہ بھی سمجھتی تھی کہ بلال نے اس کے باپ کو مجبور کیا کہ وہ نوشی کی ماں کو طلاق دے دے۔ ایک ہفتے بعد نوشی اپنی ماں کی دوائی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، فارمیسی سے نکلتے اس کی ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، جس سے چند باتیں کرنے کے بعد نوشی نے توشی کو رندھاوا ہاؤس بلایا۔ میں نہیں آ سکتی ڈاکٹر صاحب، اس حالت میں مجھے آنے نہیں دیں گے۔ توشی نے فون پر معذرت کر لی۔ نوشی نے محسن کو فون کر دیا۔ محسن بھائی پلیز آخری بار توشی کے ساتھ گھر آئیں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔
محسن بھائی انکار مت کیجیے گا، پاپا اور بھائی کے بعد آپ ہی اس گھر کے کرتا دھرتا ہیں۔ نوشی نے صرف اپنی بات کی اور فون بند کر دیا۔ نوشی کے اس طرح بات کرنے کی وجہ سے محسن کو فکر لاحق ہو گئی۔ محسن نے توشی کو اپنے ساتھ لیا اور رنداوا ہاؤس پہنچ گیا۔ رات 8 بجے کے قریب جہاں آرا کے کمرے میں توشی، محسن اور نوشی موجود تھے۔ بتاؤ کیا ضروری بات ہے؟ توشی نے پوچھا۔ میں بلال کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نوشی نے دل کی بات کر دی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ نوشی نے سب کے چہروں پر آئی حیرت کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے نوشی بیٹی، ہم بلال سے بات کریں گے، دادی نے دنائی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے بلائیں یہاں پر اور کریں بات۔ نوشی نے دو ٹوک کہہ دیا۔ رشتے کی بات کرنی ہے، کوئی پیزا آرڈر نہیں کرنا کہ آدھے گھنٹے میں ڈیلیوری مل جائے گی۔ توشی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، 10 سال سے میں یہ سن رہی ہوں کہ بلال مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ توشی میڈم کہ تم ہی تو کہتی تھی، اب میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نوشی نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ نوشی دیکھو، دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم بلال سے بات کر لیتے ہیں 1-2 دن کے اندر اندر۔ محسن نے نوشی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ 1-2 دن کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ نوشی اپنے موقف پر قائم تھی۔ شادی ہے، گڈے گڈی کا کھیل نہیں۔ نوشی صاحبہ، تم طلاق یافتہ ہو اور بلال کنوارا۔ طلاق یافتہ کے حصے میں رنڈوے آتے ہیں، کنوارے نہیں۔ بلال سے درخواست کریں گے، شاید وہ مان جائے، اور جس سے درخواست کرنی ہو اس کے پاس عرضی لے کر جایا کرتے ہیں۔ میں اسے اپنے پاس نہیں بلایا جاتا۔ توشی نے اپنی بہن کو کھری کھری سنا دی۔ دادو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر بلال کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو اسے ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، ہاں یا نہ۔ نوشی نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ محسن بیٹا، بلال کو فون لگاؤ۔ دادی نے محسن کو حکم دیا۔ محسن نے اپنے نمبر سے کال ملا کر دادی کو موبائل پکڑا دیا۔ جی محسن صاحب، بلال نے کال ریسیو کرنے کے بعد کہا۔ بلال بیٹا، میں تمہاری نانو، تم ابھی کے ابھی رنداوا ہاؤس پہنچو، ضروری کام ہے۔ نانو، سب خیریت ہے؟ بلال نے پریشانی سے پوچھا۔ بس تم جلدی سے آ جاؤ، سب خیریت ہے، نانی نے تسلی دی۔ دادو، آپ نے بلال کو کیوں بلایا؟ توشی نے دادی سے گلے کے انداز میں کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نوشی نے توشی کو گھوری ڈالی۔ 40 منٹ بعد بلال رنداوا ہاؤس پہنچا تو وہ واپس کبھی نہ آتا اگر اس کی نانی کا حکم نہ ہوتا۔ السلام علیکم، بلال نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ بلال بیٹا، نوشی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جہارا نے بلال کے بیٹھتے ہی کہہ دیا۔ بلال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی نانی نے یہ ضروری بات کرنی ہوگی۔ بلال نے سب کی طرف باری باری دیکھا اور آخر میں نوشی پر نظر ڈالی، جو پہلے ہی سے بلال کو تک رہی تھی۔ بلال، یہ میری خواہش ہے، میں اپنی مرضی سے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نوشی نے بغیر کسی شرم و حیا کے اتنی بڑی بات خود ہی بڑے اعتماد سے کہہ دی تھی۔ مگر میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلال نے تحمل سے جواب دیا۔ نانو، میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ رکو بلال بیٹا، جہارا نے فکر مندی سے کہا۔ توشی تم ٹھیک کہتی تھی، ایک کنوارا کیوں ایک طلاق یافتہ سے شادی کرے گا؟ میری طلاق سے سب کچھ ختم ہو گیا، پیار، محبت، عشق۔ طلاق کبھی بھی محبت کو ختم نہیں کر سکتی نوشی جی، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے کہ محبت کی منزل شادی ہوتی ہے، کسی سے شادی کرنا یا نہ کرنا آپ کا شرعی حق ہے۔ بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوری، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے تم سے محبت ہے، میں عشق کرتی ہوں تم سے، نوشی نے بے باکی سے کہہ دیا۔ عموماً کوئی بھی لڑکی ایسی باتیں کھلم کھلا، وہ بھی گھر کے بڑوں کے سامنے کبھی نہیں کرتی، نہ جانے آج نوشی کو کیا ہو گیا تھا۔ نوشی جی پلیز کچھ تو حیا کرو، نانو بیٹھی ہیں، آپ کے بارے میں محسن کیا سوچے گا؟ بلال نے یہ کہا اور وہاں سے چل دیا۔ نوشی اس کی طرف لپکی اور بلال کو بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے عشق ہے تم سے، نوشی نے بیقراری سے کہا۔ کیا جانتی ہو عشق کے بارے میں؟ لوہے کے چنے چبانے کا نام ہے عشق، آپ کے دانت بہت نازک ہیں، آپ صرف محبت ہی کر لو، وہ بھی خود سے۔ محبت بھنے ہوئے خستہ چنے چبانے کی طرح ہے، اس میں بھی کبھی کبھی کوئی کنکر دانتوں کے نیچے آ ہی جاتا ہے، حلق بھی خشک ہو جاتا ہے محبت کے خستہ چنے چباتے ہوئے۔ بڑی پیاس ہے نوشی جی، میں محبت کرنے والا بندہ ہوں، محبت سے، محبت کے نام پر کچھ بھی مانگو گی، حتیٰ کہ میری جان بھی میں خوشی سے دے دوں گا، بلال نے نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ افسوس، آپ کی آنکھوں میں مجھے نفرت ہی نفرت نظر آ رہی ہے، محبت کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں۔ محبت کرنے والے نفرت سے ڈرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، نوشی نے طعنہ دیا۔ نفرت سے نہیں ڈرتا، محبت کی رسوائی سے ڈرتا ہوں، انسان کمزور ہو سکتے ہیں، جذبوں کو طاقتور ہونا چاہیے، محبت ایک پاک جذبہ ہے، آپ کی دیکھا دیکھی محبت کو رسوا کرنے کی رسم چل پڑی تو لوگوں کا محبت سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ یہ سن کر نوشی کے چہرے پر بہت سارے تاثرات آئے اور چلے گئے۔
آخر میں نوشی نے آنسو بہاتے کہا، بلال اسی محبت کے نام پر میرا ہاتھ تھام لو۔ بیجی چائے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ جہاں نے اسے اشارہ کیا کہ نوشی کو یہاں سے لے جائے۔ بیجی نے نوشی کو بازو سے پکڑا اور وہاں سے لے گئی۔ بلال بیٹا، چائے پی کر چلے جانا، نانی نے کہا۔ چائے پینے کے دوران سب خاموش تھے، سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے محسن بولا، دادو پتہ ہے میں بلال کو اکثر کہتا ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، یہ چہرے سے مریض کی تکلیف کا اندازہ لگا لیتے ہیں، مگر آج اسے نوشی کی تکلیف نظر نہیں آ رہی۔ بلال اس کے زخموں پر محبت کی مرہم لگا دو۔ بلال نے محسن کی طرف دیکھا، توشی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال ادھر میری طرف دیکھو، یاد ہے تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ میری اور ڈاکٹر صاحب کی شادی سے پہلے نکاح کی برکت سے محبت جنم لیتی ہے۔ تمہاری کہی ہوئی بات بالکل سچ ہوئی۔ بلال پلیز میری بہن کو اپنا لو پلیز۔ توشی نے بھی چائے پینے کے دوران سوچا تھا، وہ کہہ دیا، بلال بیٹا اسے میری آخری خواہش سمجھ لو۔ بلال کی نانی نے بھی اپنا ووٹ نوشی کے حق میں دے دیا۔ نوشی کے حق میں 3 ووٹ پڑ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ سب کی خوشی، ان تینوں کے چہروں پر اپنے امیدوار کے جیتنے کی خوشی تھی۔ الیکشن میں ووٹ دیکھے جاتے ہیں، جذبات نہیں۔ نکاح کب کرنا ہے؟ بلال نے اپنی نانی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کل رات کو، اسی وقت یہاں رندھاوا ہاؤس میں۔ نوشی کمرے کے بیرونی دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی تھی۔ اوکے، بلال نے صرف یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ دروازے سے باہر جاتے اس نے ایک نظر نوشی پر ڈالی جو کہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نوشی کے لبوں پر جیت کی مسکراہٹ ابھری۔ بریگیڈیئر امان اللہ سے بلال نے رابطہ کیا۔ وہ شہر سے باہر تھے، عادل اور عظمیٰ ملک سے باہر تھے۔ اگلے دن 9 جنوری بروز جمعہ رات 9 بجے بلال کا نکاح رندھاوا ہاؤس میں مقامی مسجد کے مولوی صاحب نے پڑھا دیا۔ نکاح کی یہ تقریب انتہائی سادگی سے سر انجام پائی، جس میں صرف گھر کے افراد نے شرکت کی۔ ولیمے کی دعوت کے لیے بلال نے فیصل ٹاؤن کے ایک ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا، جس میں صرف بلال کے قریبی دوست مدعو تھے۔ نکاح کے بعد بلال نے خود کہا تھا، نانو میں ممانی جان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوشی کو باقاعدہ دلہن کی طرح توشی نے تیار کروایا۔ اس کے برعکس بلال نے سادہ مگر خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض، اوپر بلیک ویسٹ کوٹ، پاؤں میں بابا جمعہ کے ہاتھ کی بنی چپل۔ ممانی جان السلام علیکم، بلال نے ناہید کے سامنے جاتے کہا۔ توشی اور جہاں آرا صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ناہید کے سامنے بلال اور نوشی ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ آنسوؤں کا سیلابی ریلا ناہید کی آنکھوں میں آ چکا تھا۔ نوشی نے اپنے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کمرے سے چلی گئی۔ ناہید نے بائیں ہاتھ کے اشارے سے بلال کو اپنے پاس بلایا۔ بلال بیٹا مجھے معاف کر دو، ناہید نے دل میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بلال ناہید کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ناہید کا بایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، ممانی جان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ناہید نے گردن ہلانے کی کوشش کی جیسے کہہ رہی ہو، نہیں نہیں بلال بیٹا۔ ناہید نے اپنا بایاں ہاتھ بلال کے گال پر رکھنے کی کوشش کی تھی جیسے پیار دے رہی ہو۔ بلال نے ناہید کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے لگا لیا۔ 10 بجے کے قریب بلال احمد اپنی دلہن کو لے کر رندھاوا ہاؤس سے نکلنے لگا تو توشی چنچل انداز میں کہنے لگی، جیجا جی صبح ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ توشی، ڈاکٹر محسن نے گھوری ڈالی۔ محسن بیٹا کل کے بعد اگر توشی گھر سے نکلے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ دادو نے مسکراتے ہوئے کہا، کل صبح تم دونوں کے ساتھ میں اور غفورہ چلیں گے۔ دادی نے محسن سے اگلی بات کر دی۔ دادو آپ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں، ڈاکٹر محسن نے مسکراتے کہا تھا۔ جب بلال کی گاڑی والٹن روڈ پر پہنچی تو اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا۔ اس سے پہلے بلال نے 2 دفعہ نوشی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر نوشی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ نو بیاتہ جوڑا زندگی کا نیا سفر شروع کرنے جا رہا تھا مگر خاموشی سے چپ چاپ۔ بلال کی ہم سفر اس کے ساتھ تو تھی مگر اپنی سوچوں میں غرق ڈوبی ہوئی نوشی ویسے تو فرنٹ سیٹ پر بلال کے پہلو میں بیٹھی تھی مگر وہ بلال سے بہت دور تھی۔ زندگی کے سفر میں اگر انسان اکیلا ہو تو وہ یادوں کے سہارے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ گاڑی کے سفر میں اگر انسان اکیلا ہو تو میوزک کے سہارے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ بلال نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس ایک کے بعد ایک گانا بج رہا تھا۔ نوشی کبھی تو ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتی تو کبھی سائڈ مرر کی طرف، کبھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو یا ہاتھ کی لکیروں کو۔ نوشی ہی بہتر جانتی تھی یہ بے چینی تھی یا گھبراہٹ، اس کی خاموشی کئی سوالوں کو جنم دے رہی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود بلال پھر بھی خاموش تھا، پرسکون، شانت، دھیما، شکوک و شبہات سے ماورا۔ وہ چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ سننے کے بعد نوشی نے نظریں اٹھا کر پہلی دفعہ گاڑی کے اندر بلال کی طرف دیکھا۔ لتا جی کی میٹھی آواز میں گلزار صاحب کا پیغام تھا،
ایکسپو سینٹر کے قریب پہنچ کر بلال نے گاڑی J3 بلاک کے طرف موڑ دی۔ سپیڈ بریکر کے مہربانی سے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ نوشی کا ہاتھ بلال کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ آنکھوں کی حرارت سے ٹھنڈے دلوں کو تپش پہنچی۔ دونوں کے ہونٹ کھل اٹھے۔ یہ نکاح کی برکت تھی۔ بلال نے گھر کے سامنے پہنچ کر گاڑی پارک کے ساتھ کھڑی کر دی تھی۔ نوشی جی گھر آ گیا ہے، بلال نے گاڑی بند کرتے ہوئے کہا۔ نوشی کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ آپ نہ عشق کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ راحت کا اچھا گانا تھا، آپ نے پورا سننے ہی نہیں دیا، نوشی نے مسکراتے کہا۔ ساتھ ہی اس نے بلال سے اگلی بات بھی پوچھ لی۔ کیا عشق سچ میں جان لے لیتا ہے؟ عشق جان نہیں لیتا، عشق میں جان دینا پڑتی ہے اور محبت زندگی عطا کرتی ہے، بلال نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ تم عشق کے خلاف ہو، جان دینے سے ڈرتے ہو؟ نوشی نے سوال پوچھا۔ استغفر اللہ، میری اتنی مجال نوشی جی، محبت کرنے والے کبھی بھی عشق کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر شرط عشق میں جان دینے کی ہو تو پھر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جان دو، نہیں تو محبت پر گزارا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں سے محبت، اس کی ساری مخلوق سے محبت۔ بابا جمعہ فرماتے تھے محبت فرض ہے، بلال نے فہم و فراست سے جواب دیا۔ اتنا ہی احمقانہ سوال ادائے بے نیازی سے نوشی نے اپنے شوہر سے کیا۔ بلال، کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ نہیں، میں زندگی سے محبت کرتا ہوں۔ زندگی کہانی ہے اور موت حقیقت۔ اچھی کہانی وہی ہوتی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کہانی لوگ اپنے بچوں کو سنائیں۔ یہ تب ممکن ہے جب اپنی کہانی لکھواتے ہوئے آپ کو حقیقت یاد ہو۔ بلال نے نوشی کی طرف جوہر کی آنکھ سے دیکھ کر جواب دیا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، نوشی نے فی الفور پوچھا۔ مطلب یہ کہ زندگی گزارتے ہوئے موت یاد ہو، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ بلال پورے چہرے کے ساتھ مسکرایا۔ باقی باتیں گھر کے اندر کر لیں تو بہتر ہے، کسی نے دیکھا تو ہم دونوں کو پاگل کہے گا۔ بلال گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے نوشی کی سائیڈ والا دروازہ خود کھولا، اپنی دلہن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عزت اور وقار کے ساتھ نوشی نے مسکراتے بلال کا ہاتھ تھام لیا۔ اس دلہا اور دلہن کے استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا۔ بلال نے بیرونی گیٹ کا چھوٹا دروازہ خود چابی لگا کر کھولا۔ گیٹ کے اندر کی طرف ایک رسی لٹک رہی تھی۔ بلال نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس رسی کو کھینچا تو گلاب کے پھولوں کی سرخ اور سفید پتیاں اس کے اوپر گرنا شروع ہو گئیں۔ نوشی نے مسکراتے بلال کی طرف دیکھا۔ واقعی تم بہت رومانٹک ہو، نوشی نے دل میں کہا۔ وہ نیا جوڑا پورچ سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی تھی جس کے اوپر کالے رنگ کا کار کور تھا۔ پھر وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے درمیان کوئی دیوار، کوئی پردہ نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں صوفوں کے درمیان ٹیبل تھا اور لاؤنج میں دو کرسیوں کے درمیان ایک چھوٹی گول میز رکھی ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت ایزی چیئر اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میز بھی تھا۔ لاؤنج کے سامنے بلال کا بیڈ روم اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ کچن کا ایک دروازہ لاؤنج میں اور دوسرا پیچھے کی طرف لانڈری میں کھلتا تھا۔ یہ گھر کرائے کا ضرور تھا مگر اس کا انٹیریئر دیکھ کر بلال کی نفاست اور سادگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بلال کا بیڈ روم پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بلال نے نوشی کو اپنے بیڈ پر بچھایا۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ بلال نے نوشی سے پوچھا۔ نوشی نے نظر بھر کر بلال کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بلال بیڈ روم سے چلا گیا۔ نوشی نے گردن گھما کر سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ کچن سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بلال ایک ٹرے اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے پلاسٹک کی شیٹ بیڈ پر بچھائی۔ اس کے بعد وہ ٹرے نوشی کے سامنے رکھ دی۔ 2 مگ دودھ اور ایک پلیٹ میں گاجر کا حلوہ۔ بلال نے حلوہ کھانے کے لیے پلیٹ میں صرف 1 چمچ رکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نوشی کو 1 چمچ کھلایا۔ نوشی جی، گاجر کا حلوہ میں نے خود آپ کے لیے دوپہر میں بنایا تھا، بلال نے حلوہ کھلانے کے بعد کہا۔ دوسرا چمچ بلال نے خود اپنے منہ میں ڈالا۔ ساتھ دودھ بھی پیے۔ بلال نے دودھ کا مگ نوشی کو تھما دیا۔ نوشی نے دودھ کو دیکھ کر پوچھا، اس کا کلر ایسا کیوں ہے؟ سوری، میں بتانا بھول گیا، دودھ میں زعفران ڈالا ہے۔ اس کے بعد بلال نے حلوے کا ایک اور چمچ خود نوشی کو کھلایا۔ نوشی بلال کا دوستانہ رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ حلوہ وہ دونوں کھا چکے تھے اور دودھ بھی پی چکے تھے۔ بلال نے برتن اٹھایا اور کچن میں رکھ کر واپس آیا۔ بلال بیڈ پر تکیے کی طرف نوشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلال نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی جہاں پر پہلے ہی سے ایک جویلری باکس پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ نکالا اور اسے کھولا۔ ایک خوبصورت کنگن تھا اس باکس کے اندر۔ نوشی جی، یہ آپ کے لیے۔ بلال نے نوشی کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے وہ کنگن پہنا دیا۔ نوشی پھر بھی کچھ سہمی ہوئی تھی مگر بلال بڑا پر اعتماد تھا۔ ایک بات کہوں؟ نوشی نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور۔ آج تو تم بالکل بھی نہیں شرما رہے، شادی سے پہلے تو، نوشی نے کہا۔ اب آپ میرے نکاح میں ہو،
بلال نے اعتماد سے جواب دیا۔ حلوہ بہت مزیدار تھا، میٹھا، ایک دم برابر۔ بناتے ہوئے چیک کیا ہوگا؟ نہیں تو آج جمعہ ہے، میرا روزہ تھا، بلال نے بتایا۔ نوشی جی، آج ہم نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ مختصر سی چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی میں اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ غیروں کی سنتے ہیں اور غیروں سے کہتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں بات کریں تو کافی سارے مسائل ہی نہیں پیدا ہوں۔ ماموں جان کی وفات کے بعد سے میں نے جب بھی آپ کو دیکھا، مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگا جیسے آپ کے دل میں میرے لیے نفرت، غصہ، گلے شکوے کچھ تو ہے ایسا۔ آج میں وہ سب آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بلال اپنی بات کر کے خاموش ہو گیا، مگر نوشی ادھر ادھر نظر چرا رہی تھی۔ بلال نے نوشی کو اعتماد دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، نرمی سے، محبت کے ساتھ۔ چلیں پہلے میں کہہ دیتا ہوں۔ میں 8 سال کا تھا اور آپ 6 سال کی۔ تب امی نے مجھے کہا کہ بلال بیٹا، اگر نوشی کی مرضی ہو تو شادی اسی سے کرنا۔ اس وقت شادی کا تو پتہ نہیں، لیکن ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے نوشی ہی سے شادی کرنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں کے اس فرمان نے کب محبت کی شکل اختیار کر لی پتہ ہی نہ چلا۔ پہلے آپ کی نظروں میں میرے لیے کوفت اور بیزاری تھی، پھر ان کی جگہ محبت اور بےقراری نے لے لی۔ جس دن مجھ پر الزام لگا اس دن آپ کی نظروں میں میرے لیے شکایت اور ناراضی تھی۔ اب آپ کی نظروں میں میرے لیے کیا ہے وہ آپ خود بتائیں۔ بلال نوشی کو دیکھ رہا تھا، مسحور کن نگاہوں کے ساتھ۔ ایک لمحہ کے لیے نوشی کی بلال سے آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ نوشی نے اپنی پلکیں جھپکیں۔ اب نوشی کی نظریں ادھر سے ادھر مٹر گشت کر رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو بلال سے لپٹ گئی۔ بلال، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اب تو میں آپ کے نکاح میں ہوں، اب مجھ سے خود سے جدا مت کیجیے گا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ صرف چوڑیوں کے کنگنوں سے کھن کھن آنے کی آواز تھی اور بالیوں کے جھمکوں سے ٹکرانے کی آواز۔ 2 گھنٹے بعد نوشی بلال کے پہلو میں لیٹی تھی، بلال کے دیے ہوئے کنگن سے کھیل رہی تھی۔ اس وقت نوشی بہت خوش تھی۔ بلال، تمہارا دیا تحفہ بہت خوبصورت ہے۔ نوشی نے لیٹتے ہوئے کنگن کو اپنے انگلیوں میں گھمایا تھا۔ بلال کو یہ بات سن کر کچھ یاد آیا۔ چلو جلدی سے اٹھو۔ بلال نے ایک بار پھر سائڈ ٹیبل والا دراز کھولا اور اس میں سے کچھ نکال کر اپنے ٹراؤزر کی سائڈ والی پاکٹ میں ڈال لیا۔ رات کے 2 بجے، مگر کیوں؟ نوشی نے سستی سے پوچھا۔ ایک سرپرائز ہے۔ بلال نے اپنا ہاتھ نوشی کی طرف بڑھایا۔ نوشی نے جلدی سے بلال کا ہاتھ تھاما۔ وہ اپنے بستر سے باہر آ گئی تھی۔ بلال اسے پورچ میں لے گیا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی پر سے بلال نے کالا کپڑا ہٹا دیا۔ سوزوکی سوئفٹ 2015 ریڈ کلر کی گاڑی تھی۔ نوشی جی، یہ آپ کے لیے، بلال نے مسکراتے کہا۔ نوشی نے ایک نظر گاڑی پر ڈالی۔ اوہ مائی گاڈ! نوشی نے اپنی باہیں بلال کے گلے میں ڈال دیں۔ تھینکس بلال۔ نوشی کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ بلال نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے چابی نکال کر نوشی کے حوالے کر دی۔ لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ نوشی نے تیکھی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ کل صبح چلیں گے، ابھی بہت سردی ہے، آپ اندر آ جاؤ۔ بلال نے نوشی کی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ روم میں واپس لے آیا۔ نوشی جی، مجھے آ رہی ہے نیند، صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ بلال نے کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ نوشی کی طرف اس کی پشت تھی۔ نوشی بھی بستر کے اندر آ چکی تھی۔ وہ بلال کی پشت سے لپٹ گئی تھی۔ بلال، میں نے سنا ہے شادی کی پہلی رات میاں بیوی میں جو بھی پہلے سوتا ہے وہ پہلے مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی مرنے دو، بلال نے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ کیا آنکھیں بند کرنے سے آدمی مر جاتا ہے؟ نوشی نے معصومیت سے پوچھا۔ نوشی جی، دراصل آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی تو آنکھیں کھلتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ کل آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو؟ نوشی نے نوک جھونک کے انداز میں سوال کیا۔ تو کچھ نہیں، بابا جمعہ فرماتے تھے، بلال بیٹا، انسان کی سوچ نہیں مرنی چاہیے۔ اس کے شروع کیے ہوئے اچھے کام اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں تو وہ شخص لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ جسم تو مٹی کی مانت ہے۔ بلال اسی طرح لیٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ نوشی جی، شب بخیر، بلال یہ کہنے کے بعد سو گیا۔ اگلی صبح 7:30 بجے نوشی تیار ہو کر بیڈ روم میں باہر نکلی تھی۔ 10 جنوری 2015 کو لاہور میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بلال حسب معمول تہجد کے وقت اٹھ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے غسل کیا، پھر لاؤنج میں آ گیا، تہجد ادا کی، اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھ کر آیا۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد وہ ایزی چیئر پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر سکون سے بیٹھا تھا۔ گیس ہیٹر آن تھا۔ بلال کی گرم چادر اس کے کاندھوں پر تھی۔ نوشی لاؤنج میں آئی۔ گڈ مارننگ بلال، نوشی نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، اٹھ گئیں آپ؟ بلال نے مسکراتے پوچھا۔ نوشی نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ ابھی تو 7:15 ہی ہوئے ہیں، کب 8 بجیں گے؟ اور کب آپ کی سالی ناشتہ لے کر آئے گی؟ بلال، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، کچھ بنا دوں؟ انڈے اور بریڈ ہیں فریج میں۔ نوشی نے بلال کو تعجب سے دیکھا۔ نوشی جی، میں اپنی سالی کو تھوڑی بتاؤں گا کہ میری گھر والی نے ناشتہ کر لیا ہے۔
بلال نے نوشی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم اب بھی میری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہے ہو؟ نوشی نے خفگی سے گلہ کیا، میری تلاش ہمارے نکاح سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کی آنکھوں میں محبت سے صرف محبت کو دیکھنا چاہیے، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ تم کو میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آئی؟ نوشی نے پوچھا۔ تلاش جاری ہے، نکاح کی برکت سے مجھے میری کھوئی ہوئی محبت مل جائے گی، بلال نے مسکراتے جواب دیا۔ بلال، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ چائے یا کافی؟ بلال نے پوچھا۔ چائے، مگر میں خود بناؤں گی، نوشی نے جواب دیا۔ جیسے آپ کی خوشی، بلال نے مسکراتے کہا۔ نوشی کچن میں چلی گئی۔ دودھ فریج میں ہے، باقی سب کچھ کیبن میں ہے، بلال نے بتایا۔ چینی نہیں مل رہی، نوشی نے کچن میں سے آواز لگائی۔ چینی نہیں ہے، گڑ ہے، اسی کیبن میں رکھا ہوا ہے، بلال نے وہیں پر بیٹھے ہی صدا لگائی۔ تھوڑی دیر بعد نوشی چائے لے کر آ گئی۔ بلال کا مگ اس نے ایزی چیئر کے ساتھ میز پر رکھ دیا تھا اور اپنا مگ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ نوشی نے اپنی بنائی چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ گڑ والی چائے تو بہت مزیدار ہوتی ہے، نوشی نے خود ہی تعریف کر لی۔ کچن تو بہت صاف ستھرا ہے، ابھی بیجی آتی ہے تو اسے دکھاتی ہوں۔ دادو کہتی ہیں عورت کی صفائی اس کے کچن سے ہے اور اس کے خود کے پیروں سے نظر آ جاتی ہے۔ بلال نوشی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نوشی کی بلال سے آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے اپنی لٹے کان کے پیچھے کی جو اس کے چہرے پر تھیں۔ ویسے آپ تعریف کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں، نوشی نے چائے کا گھونٹ لیتے شکایتی انداز میں کہا۔ چائے پیوں گا تو تعریف کروں گا، بلال مسکراتے بولا۔ چائے کی کون کمبخت بات کر رہا ہے، میں تو اپنی بات کر رہی تھی، کل رات سے اب تک آپ نے میری تعریف میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ بات ہے تو اب تعریف کر دیتا ہوں، بلال نے مسکراتے جواب دیا۔ رکیں، اب میری بھی کچھ شرطیں ہیں، تعریف صرف ایک لفظ میں ہو، مختلف بھی ہونی چاہیے، جس کو میں ساری زندگی نہ بھلا سکوں۔ نوشی نے اپنی تعریف بلال کے منہ سے سننے کے لیے شرائط و ضوابط کی تفصیل بتائی تھی۔ نوشی اپنے چائے ختم کر چکی تھی، اس نے اپنا مگ گول میز پر رکھ دیا۔ برفی؟ جب بلال نے یہ کہا تو نوشی نے سوالیہ نظروں سے بلال کی طرف دیکھا۔ برفی مطلب؟ نوشی نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میری بیوی برفی کی طرح میٹھی بھی ہے اور سفید بھی، میٹھی شہد جیسی اور سفید دودھ جیسی، میری برفی۔ نوشی بلال سے اپنی تعریف سن کر کلی کی طرح کھل گئی تھی۔ تمہاری چائے تو پڑی پڑی پانی بن گئی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ نوشی اٹھنے لگی۔ آپ بیٹھ جاؤ، میں پانی کی طرح بھی پی لیتا ہوں۔ بلال نے چائے کا مگ اٹھایا اور پانی ہی کی طرح 3 سانس میں پی لیا۔ چند منٹ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ بلال صاحب، اب میں بتاتی ہوں میری آنکھوں میں کیا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، نفرت اور مکاری، نوشی غصے سے چیخی۔ بلال نے اپنا گلا پکڑ لیا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے ایزی چیئر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تمہاری برفی نے تمہیں زہر پلا دیا ہے، گڑ والی چائے میں ڈال کر، نوشی نے ہر لفظ پر زور دے دے کر کہا۔ نوشی نفرت سے بھری نگاہوں کے ساتھ کرسی سے اٹھی۔ جب بلال نے ایزی چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی، اس نے بلال کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، زور سے۔ بیٹھ جاؤ بلال، کوئی فائدہ نہیں، صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ کیوں؟ بلال نے نرستے ہونٹوں کے ساتھ پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے میری ماں کی اور میری زندگی برباد کر دی، ہم دونوں کو تمہاری وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، بلال نے ڈوبتی سانسوں کے ساتھ کہا، تم بہت ذہین ہو، مگر آخری وقت تک میری آنکھوں میں چھپی نفرت اور مکاری نہ دیکھ سکے، نوشی نے سفاکی اور بے رحمی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہاری نفرت اور مکاری دیکھ لی تھی، پھر بھی میں نے محبت پر اعتبار کیا، بلال نے بڑی مشکل سے کہا اکھڑتی سانسوں کے ساتھ۔ دیکھ لو، میری نفرت جیت گئی تمہاری محبت سے، نوشی نے بلال کی ناک سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہا۔ اب میں تمہاری بیوہ کہلاؤں گی، بلال نے بائیں ہاتھ سے اپنے منہ اور ناک سے بہتے خون کو صاف کیا۔ اب بلال کا اپنا ہی لہو اس کے ہاتھ اور چہرے پر لگ گیا تھا۔ بلال نے اپنے بائیں ہاتھ کو بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ تکلیف کے باوجود بلال کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ نوشی اٹھ کر جانے لگی تو بلال نے دائیں ہاتھ سے نوشی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، نوشی نے زور لگا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نوشی جی، یاد کرو وہ رات جب میرے دل نے تمہارے دل سے کہا تھا، میں نے تمہارا ہاتھ دل سے تھاما ہے، جب تک اس دل میں دھڑکن ہے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا۔ بلال اپنے قول کا سچا نکلا۔ محبت کا مسیحا دنیا چھوڑ چکا تھا۔ نفرت کی رانی بیڈ روم میں گئی، سارا زیور بیگ میں ڈالا سوائے اس کنگن کے جو اس نے اپنی کلائی میں پہن لیا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ بلال صاحب، تمہارے دونوں تحفے نفرت کی نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھوں گی، نوشی نے خود کلامی کی۔ 2 دن پہلے جب وہ اپنی ماں کی دوائی لے کر فارمیسی سے نکلی تو اس کا ولید سے سامنا ہو گیا۔ دونوں چپ چاپ کافی دیر تک ایک دوسرے کو تکتے رہے۔
नौशी कसूर तुम्हारा था, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों मुझसे छुपाई? मेरी भी गलती थी, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। तलाक के बाद जब एक दिन मैंने बिलाल को फ़ोन किया तो उसने मुझे हंसते हुए कहा कि मैंने सब झूठ बोला था, वो तुमसे बदला लेना चाहता था। वलीद ने अपने मगरमच्छ वाले आंसू साफ किए। वलीद, मैं थक गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, नौशी ने बेताबी से कहा। देखो नौशी, हमारा घराना बहुत मजहबी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। वलीद ने अपनी थोड़ी पर दायां हाथ फेरते हुए जवाब दिया। एक तरीका हो सकता है जिस पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, तुम किसी और से शादी करो, उसके साथ बीवी जैसा ताल्लुक कायम करो, फिर तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे दे या मर जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं। वलीद ने मक्कारी से अपनी जान छुड़ाई। ये फ्लैट की चाबी है, हमारे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के दराज के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर मेरा विजिटिंग कार्ड भी होगा। तुम तलाक के बाद मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारा वीज़ा भेज दूंगा, फिर तुम्हारी इद्दत के बाद हम निकाह कर लेंगे। नौशी के हाथ में फ्लैट की चाबी घूम रही थी, वो सोचों में गुम थी। तुम यहाँ कैसे? नौशी ने जांचती निगाहों से पूछा। अम्मी फौत हो गई, उनके जनाजे में शिरकत के लिए आया था, परसों दोपहर को वापसी है। वलीद ने फ्लैट की चाबी को नौशी के हाथों में देखकर कहा, नौशी, ये फ्लैट तुम्हारे नाम पर है और दुबई का सारा कारोबार भी तुम्हारे ही नाम पर है। फिर भी अगर तुम्हें एतबार नहीं तो मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा भेज देता हूँ। हाँ, याद आया, मेरा नया नंबर। वलीद ये कहकर वहाँ से चला गया। नौशी के नंबर पर मिस कॉल आ चुकी थी। नौशी ऐसे गाड़ी चला रही थी जैसे रेस जीतना चाहती हो। तौबा तौबा, नाहिद की हालत तो देखो, जमाल आध घंटा तलाक न देता तो उसकी बेवा तो कहलाती, अब तो तलाक याफ्ता ही कहलाएगी। नौशी के कानों में अपनी माँ की एक सहेली की बात गूंजी। दूसरी ने कहा, मैंने सुना है जमाल ने तलाक बिलाल के कहने पर दी थी। नौशी ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। तीसरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हमारी सोसाइटी में बेवा को इज्जत मिलती है और तलाक याफ्ता को फिटकार और ताने। इसीलिए तो बिलाल, मैंने तलाक लेने की बजाय तुम्हारी बेवा बनना पसंद किया है। मैं तुम्हारी लाश को फलांग कर अपने वली तक पहुंची हूँ। नौशी ने फ्लैट की चाबी को अपने शोल्डर बैग से निकालते कहा, वलीद को सरप्राइज देती हूँ। वलीद मुझे कहता था बिलाल मुझे कभी तलाक नहीं देगा, तलाक लेना कौन चाहता था? नौशी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में खड़ी होकर दिल में सोचा। कॉरिडोर और लाउंज में अंधेरा था, बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला था और लाइट भी ऑन थी। वलीद बिस्तर पर सोया हुआ था। नौशी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से वलीद को उठाकर अपनी जीत का ऐलान करना चाहती थी। वो अब भी लाउंज में खड़ी थी। इरम ने बेड पर सोए हुए वलीद को अपनी काली घटा जैसी जुल्फों से पानी बरसाकर जगाया था। वलीद, अब उठ भी जाओ, 8 बज गए हैं और 11 बजे हमारी फ्लाइट है। रात सोने नहीं देते और सुबह उठते नहीं। इरम ने प्यार से अपना हाथ वलीद के रुखसार पर फेरते कहा, इरम, एक सच बोलूं, मेरे बिस्तर पर बहुत लड़कियां आईं और चली गईं, तुम्हारे अलावा सिर्फ नौशी के साथ सुकून मिला। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि कल शाम को उसका फ़ोन आया था, कहने लगी मैं तुम्हारे लिए बिलाल से आज रात को निकाह कर रही हूँ। कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है? वलीद ने बिस्तर से उठते कहा। बेवकूफ़ नहीं, गधी, पंजाबी में कहते हैं खोती, इरम वास्ती ने मलामती अंदाज में कहा था। वलीद टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया और इरम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। नौशी बुत बनी खड़ी थी, वो एक जिंदा लाश थी। वो अंधेरे में खड़ी हुई हकीकत देख रही थी। वलीद टॉवल से अपने गीले बाल खुश कर रहा था। क्या कहा तुमने, खोती? वलीद ने इरम के कंधों पर झुकते हुए कहा। वलीद, दराज में उस अकल की अंधी का पासपोर्ट और इस फ्लैट के पेपर हैं, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड भी है, उनका क्या करना है? इरम ने अपने चेहरे पर बेस पाउडर लगाते पूछा। पड़ा रहने दो, उस दिन जब मेरा उससे अचानक सामना हो गया, एक लम्हे के लिए तो मैं परेशान हो गया, फिर मैंने फ़ौरन कहानी बनाई, फार्मेसी से सीधा फ्लैट पर आया और ये सारी चीज़ें यहाँ रखी। मुझे मालूम था कि वो यहाँ ज़रूर आएगी और ऐसा ही हुआ था। इरम, तुम्हारी एक बताई हुई बात की वजह से ये सब कुछ इतना आसान हो गया कि नौशी बिलाल से रात को मिलने के लिए जाया करती थी। मैंने बिलाल को कई बार देखा है मगर मेरी तो कभी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। नौशी की कम अकली देखो, उसने मेरी बात पर फ़ौरन यकीन कर लिया। चलो दफ़ा करो नौशी को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें उसके पैसे से मतलब था। इरम ने ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठते हुए कहा, फ़र्ज़ करो वलीद वो तलाक लेकर या बेवा होकर तुम्हारे पास आ गई तो ये कि आम के आम गुठलियों के दाम, उसे अपनी रकेल बना कर रख लूँगा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा? वलीद ने इरम को बाजुओं में कसते पूछा। अभी उसके पास बहुत कुछ है, वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा मर्द किस्मत वाली औरतों को मिलता है, हर लड़की के ख्वाबों का शहजादा। बेवकूफ़ औरत, अंधेरे से चलती हुई अब रोशनी में आकर खड़ी हो गई। नौशी बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। वलीद ने उसे देखा तो इरम को रिहाई दी अपने बाजुओं की कैद से और चलता नौशी के सामने खड़ा हो गया।
نوشی تم کب آئی؟ ولید نے رک رک کر اپنی زبان سے یہ 4 الفاظ ادا کیے۔ نوشی پھٹی پھٹی نگاہیں اور گھائل جسم لیے ولید کے سامنے کھڑی تھی۔ نوشی کی حالت دھوبی کے کتے جیسی تھی۔ تمہارا تو نکاح تھا بلال۔ ولید کی زبان سے بلال نکلا ہی تھا۔ نوشی نے منہ بھر کر تھوک دیا ولید کے چہرے پر۔ وہ بلال کہہ کر زور سے چیخی۔ نوشی چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ توشی تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی ہے، کہا بھی تھا کہ بازار سے لے لیتے ہیں۔ صبح سے بی جی اور SMS دوڑے لگا رہے ہیں، پھر بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک تمہارے جیجا جی آرمی والے ٹائم کے اتنے پابند نہیں ہیں جتنے بلال صاحب۔ محسن گاڑی سے اترتے ہوئے بول رہا تھا۔ محسن نے گاڑی بلال کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دی تھی۔ ڈی جے اور بی جی گاڑی کی ڈکی سے ناشتہ نکال رہے تھے۔ محسن نے ایک ہاتھ دادی کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا توشی کو تھمایا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پورچ سے گزر کر انہوں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا ہی تھا، سامنے بلال کی پشت نظر آئی۔ یہ لو، یہ یہاں سو رہے ہیں۔ نوشی میڈم اندر سو رہی ہوگی اور گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا ہے۔ اٹھو جیجا جی، ناشتہ آ گیا ہے، توشی نے شوخی سے کہا۔ توشی کی نظر بلال کے لٹکے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ بلال کا دایاں ہاتھ ایزی چیئر کے ساتھ زمین کی طرف لٹکا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ ناک اور منہ پر خون لگا ہوا تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ بلال کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے محسن کی نظر پڑی بلال کے چہرے پر۔ محسن نے بلال کی نبض چیک کی، اس کے بعد دل کی دھڑکن بند تھی۔ بلال کا چہرہ سفید گلاب کی طرح تھا جس پر سرخ خون ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سفید گلاب کی چند پتیاں سرخ ہو گئی ہوں۔ میرا بچہ۔ جہانہ بیگم بلال کی لاش سے لپٹ گئی تھیں اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ توشی وہیں زمین پر بلال کی ایزی چیئر کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ محسن نے سب سے پہلے بلال کا بیڈ روم دیکھا، اس کے بعد فرسٹ فلور کے دونوں بیڈ روم چیک کیے تھے۔ نوشی بھی غائب تھی۔ محسن نے نیچے آ کر کہا۔ محسن کی آنکھوں میں خاموش آنسو آ چکے تھے۔ وہ فرسٹ فلور پر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا جو لاؤنج میں ہی اوپر کو جا رہی تھیں۔ محسن نے خود کو سنبھالا اور پولیس کو فون کر دیا۔ ڈی جے اور بی جی ناشتہ اٹھائے لاؤنج کے دروازے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اسی ناشتے پر جو وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ نوشی آپی کہاں ہوگی؟ ڈی جے نے روتے ہوئے بی جی کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ اسی لمحے نوشی آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ڈی جے اور بی جی سے ٹکراتی ہوئی ناشتہ زمین پر گر چکا تھا۔ نوشی جاتے ہی بلال کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بلال، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں بڑی قسمت والی ہوں۔ بلال اب نیند سے اٹھ بھی جاؤ، تمہاری برفی تمہیں زہر تھوڑی پلا سکتی ہے۔ نوشی نے نیم غشی سے حواس باختہ ہوتے ہوئے کہا۔ توشی نے زہر کا نام سنا تو آپے سے باہر ہو گئی۔ کتی، کمینی، ڈائن، ایسی بے شمار گالیاں اردو پنجابی کی اس نے اپنی بہن کو دے ڈالی۔ توشی نے نہ جانے کتنے تھپڑ اپنی بہن کو مارے تھے۔ محسن نے توشی کو پکڑا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھا دیا۔ توشی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ بلال کو ہم سب نے مل کر مروایا ہے اس ڈائن کے ہاتھوں، توشی نے روتے ہوئے کہا۔ اب دادی کی باری تھی۔ دادی نے ایک زوردار تھپڑ توشی کے گال پر مارا، وہ بیٹھتے ہوئے ہی گر گئی تھی۔ محسن نے آ کر دادی کو سنبھالا اور انہیں بھی صوفے پر بٹھا دیا۔ زہریلی ناگن نے میرے بچے کو مار ڈالا، دادی نے تڑپتے کہا۔ بلال تو سویا ہوا ہے، ابھی اٹھ جائے گا۔ نوشی بکھرے بالوں کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال جیت گیا، میں ہار گئی، میں تو بلال کی برفی ہوں، زہر تھوڑی پلاؤں گی۔ نوشی کے پاگلوں والی حرکتیں دیکھ کر سب رو رہے تھے۔ بی جی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی۔ محسن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد محسن نے نوشی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ نوشی، بلال مر چکا ہے، محسن نے ہمدردی سے کہا۔ بلال، 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 نوشی چیخ چیخ کر بلال کا نام لے رہی تھی۔ نوشی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ نوشی کو اسی دن گلبرگ میں واقع سائیکیٹرک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اگلے دن کے اخباروں میں ایک خبر بھی لگی تھی۔ مشہور بزنس مین عقیل ہاشمی کا بھتیجا اور جانی مانی مذہبی شخصیت پیر داؤد ہاشمی کا بیٹا ولید ہاشمی اور ان کی بیگم ایک کار ایکسیڈنٹ میں کل رات صبح 10 بجے کے آس پاس موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 2 ہفتے بعد توشی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام انہوں نے بلال محسن رکھا تھا۔ فروری کے شروع میں عادل ہاشمی اور عظمیٰ پاکستان لوٹے تھے۔ عادل اور عظمیٰ ایئرپورٹ سے سیدھا بلال کی قبر پر گئے۔ عظمیٰ نے نوشی کے ٹریٹمنٹ میں پرسنل انٹرسٹ لیا تھا۔ 1 مہینے بعد عظمیٰ ہی کے کہنے پر پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں نوشی کو لے جایا گیا۔ نوشی کی طبیعت 1 مہینہ بعد بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ اب بھی بلال کا نام لے کر چیختی چلاتی روتی خود کو زخمی کر لیتی۔ ڈاکٹر عظمیٰ کا خیال تھا کیونکہ بلال اس مینٹل ہاسپٹل میں کافی سالوں سے آ رہا تھا، سب لوگ اسے جانتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بلال کی بیوہ ہے تو وہ سب لوگ اس کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ محسن بھائی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں اور آنی ہے نا، وہیں جاب کر رہی ہیں۔
عظمیٰ نے محسن اور توشی کو کنونس کر لیا۔ اب نوشیز ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے 11 کی ملکہ تھی۔ بلال کا جسٹ اقرا ہائی اسکول اب جسٹ اقرا ایجوکیشن سینٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بلال کی سیٹ پر اب عادل عقیل ہاشمی بیٹھتا تھا۔ ایگزیکٹو باڈی میں عادل، محسن اور فوزیہ ہیں۔ عادل صرف 1 گھنٹے کے لیے اسکول آتا ہے، سارے معاملات فوزیہ ہینڈل کرتی ہے۔ اب اسکول میں آدھے بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو کہ سب انتہائی لائق اور محنتی ہیں۔ اسکول کی ساری بچت غریب بچوں کی تعلیم پر صرف کی جاتی ہے۔ کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ ڈاکٹر حاجرہ نیازی نے پوچھا۔ بلال محسن، ڈاکٹر محسن رضا نے تفاخر سے جواب دیا۔ پھر سے بلال؟ مطلب بلال محسن نہیں، بلال ہی محسن؟ ویسے بلال کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر حاجرہ نیازی نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلال کا مطلب ہے عشق، عشق کا مطلب ہے بلال، توشی نے اپنے آنسو صاف کرتے بتایا۔ لو عظمیٰ نوشی کو لے آئی، ڈاکٹر حاجرہ نے اطلاع دی۔ توشی نے دیکھا تو اپنے بیٹے بلال محسن کو ڈاکٹر محسن کو پکڑایا اور توشی کے گلے لگ کر بلک بلک کر روئی۔ نوشی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلال کی صدا لگا دیتی تھی۔ بلال محسن نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر محسن اسے دونوں بہنوں کے سامنے لے آیا۔ نوشی نے روتے ہوئے بلال محسن کو دیکھا تو بلال محسن کے گال پر انگلی رکھ کر بولی، بلال بلال بلال۔ بلال محسن میرا بیٹا، توشی نے نوشی کو بتایا۔ پھر وہ اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بڑے تفاخر سے کہنے لگی، نوشی یہ میرا بیٹا ہے بلال محسن۔ محسن کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عظمیٰ اپنی خالہ حاجرہ سے لپٹ کر نوشی کو ایسے عقیدت سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی درویش کی نشانی کو دیکھا جاتا ہے۔ آفٹر آل نوشی بلال کی بیوہ جو ٹھہری تھی۔ نوشی نے اپنی ماں سے بڑا رتبہ پا لیا تھا، اس کی ماں طلاق یافتہ اور نوشی بیوہ، بلال صاحب کی بیوہ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کے مقابلے میں بیوہ کو کچھ زیادہ نمبر ملتے ہیں، زیادہ عزت نہیں، کم بے عزتی۔ توشی اپنی بہن نوشی کو رنداوا ہاؤس واپس لے آئی تھی۔ جب نوشی کو گاڑی سے اتارا گیا تو وہ کافی دیر بلال کے کمرے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، چپ چاپ گمسم، ٹکٹکی باندھے۔ پھر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے زمین پر اور اس نے شہادت کی انگلی بلال کے کمرے کی طرف اٹھائی اور گویا ہوئی، بلال۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ناول بلال صاحب۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کے ریویوز بھی رائٹر تک پہنچائے جا سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔